کر دیں. بہت شکریہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے اس بات پہ اتفاق کیے اور یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آگاہی بہت ضروری ہے. اب ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ ان طلباء کو پتہ ہونا، اور ہمارے آنے والی جو قوم ہے، جو آنے والے بچے ہیں، ان کو یہ بتانا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے. 1948 سے جو وار شروع ہے، جو ابھی تک چل رہی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج اگر غزہ میں بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، جو فرسٹ ایڈ جو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہیں تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم کم از کم صرف ان کے لیے آواز اٹھا دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے القدس کی، یعنی کہ مسجد الاقصیٰ کی. تو مسجد الاقصیٰ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا وہ مسجد الاقصیٰ سے کیا، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی روحانیت میں ایک ایسا مقام ہے جہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی معراج پر پہنچ سکتے ہیں. تو مسجد الاقصیٰ پر ابھی جو ہے قبضہ چل رہا ہے اسرائیل کا، اور ہم یہاں پہ ایک جو ہمارے بس میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک واک کر سکیں یا ان کے لیے جو ہے ایک آواز اٹھا سکیں، اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا سکیں کہ قوم متحد ہے، لیکن اقدام جو ہے آپ نے اٹھانا ہے. آپ ہمیں ایک راہ دکھائیں، ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ آپ یہ طلباء کو دیکھ سکتے ہیں ہر یونیورسٹی میں، ہر سٹی میں، ہر جگہ پہ جو ہے ہر پریس کلب کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے ماشاءاللہ سے ان کو کہتے ہیں نا کہ جب لوگ کرپشن میں ڈوب جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. تو وہی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد. بالکل بالکل. یہ ہمارے ساتھ یاسر خٹک صاحب موجود تھے، پشتون اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین، اور یہ پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل کے صدر صاحب بھی یہاں پر موجود ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں اس تمام صورتحال میں ان کا کیا کردار ہے، اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر انہوں نے جس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو یونائٹ کیا ہے ماشاءاللہ، تو اس سب میں یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باہر کے لوگوں کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں تمام اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس میسیج پہ آپ سب نے کال کی تو سارے اسٹوڈنٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات ہے کہ نوجوان ابھی بھی آج کا نوجوان جو شعور رکھتا ہے اس چیز کا، جس ایشو کے لیے ہم ادھر سب اکٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور بہت سے انبیاء کرام نے ان کی تاریخ ادھر ہے. ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ہاتھ سے بھی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جاگیں. یہ جان صرف ایک ہی بار ملنی ہے، اور بجائے ہم کہ یہ جان، ویسے بھی تو انسان نے مرنا ہے، اور یہ ہم جان اپنی جو ہے اپنی ساری قربانیاں ایمان اور اسلام کی خاطر دے دیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. تو یہ دوسرے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا میسج دینے ہیں اور ان کا مین پیغام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل فلسطین پر اسرائیل نے بمباری شروع کی ہوئی ہے. غزہ جو ہے وہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. اس تمام صورتحال کے اندر اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، اس کا کردار انتہائی شرمناک ہے. آج یونیورسٹی کے طلباء یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد اپنے ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 57 اسلامی ممالک کے ان حکمرانوں کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کہ امت مسلمہ تو آج ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، لیکن وہ اس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کوئی قدم ان کی طرف سے نہیں اٹھایا جا رہا، جس کی وجہ سے آج یہ طلباء سارے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. ہم اپنے حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا آئیے اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کیجیے. آج کفر سارا کا سارا ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج پر کھڑا ہے، لیکن ہم مسلمان امت مسلمہ تو ایک پیج پر ہے، لیکن امت مسلمہ کے وہ بغیرت حکمران آج کسی قسم کا اقدام نہیں اٹھا رہے جو ساری امت کے لیے تذلیل کا باعث بن رہا ہے. بالکل. اور یہ جیسا کہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کہ تمام لوگ متحد ہیں، اور وہ صرف ایک ہی آواز لے کر آئے اور ایک ہی اپنا ایجنڈا لے کر آئے کہ اسرائیل جو کہ غزہ پر بہت زیادہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے اس سب سے پیچھے ہٹے اور وہاں کے لوگوں کو انصاف ملے. فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اقصی سے رشتہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر
سارے لوگ آ کر نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ گرم جوشی سے اپنے اس جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی بڑا کراؤڈ جمع ہو چکا ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ طلباء کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے, اور ان سب کے مطالبات صرف یہی ہے کہ فلسطین کو ان کے حقوق دیے جائیں اور فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے. تو ایسے جتنے بھی ہیں احتجاج ہونے چاہیے. جو سوریا سے رشتہ کیا, یہودیوں کا ایک ہی علاج, یہودیوں کا ایک ہی علاج. عرب دنیا میں اس کا کیا کردار ہے اور آج ہم یہاں سے کیا پیغام لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ورکشاپ آرگنائز کی گئی ہے. ابھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں, اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو ابھی آپ سب لوگ آڈیٹوریم میں تشریف لے جائیں. باہر سے 2 گیسٹ سپیکرز آئے ہیں, وہ اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کریں گے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ فلسطین کی یا بیت المقدس کی شرعی قرآن اور حدیث میں کیا اہمیت ہے ہمارے لیے. ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے. تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جغرافیائی اہمیت فلسطین کی کیا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مغرب کا جو دورہ رویہ ہے وہ دورہ رویہ کس نوعیت کا ہے. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس ورکشاپ کے بعد ہمارے ذمہ کیا کام پڑتا ہے, ہم وہ کیا کام یہاں پر رہ کے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں. تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ لوگ, اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ سیمینار ہال میں جا کے تشریف رکھیں اور وہاں پر ورکشاپ کو